تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں آخر ہم بندشوں کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب میں بندش نہیں بتاؤں گا کہ روزی کی ہے یا رزق کی، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی چیز کے اوپر بھی بندش نہیں لگتی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے۔ ہاں چنانچہ کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ضرور آتی ہے، تو ان رکاوٹوں ڈالنے کی بدولت جو کام کرایا جاتا ہے اسے بندش کہتے ہیں۔ تو اس بندش کو توڑا جا سکتا ہے، جیسے کہ میرے پاس کتنے ایسے مریض آتے ہیں جو کہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پہ دیکھیں روزی کی بندش ہے یا ہمارے رزق پہ بندش ہے۔ دیکھیں رزق کا ذمہ اور روزی کا ذمہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جب بھی آپ کو ملنا ہوگا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کو بندش کہا جاتا ہے۔ تو اس بندش کو توڑنے کا عمل میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کسی بھی کاروباری سلسلے سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ ہو، بندش ہوتی ہے۔ تو توڑا کیسے جائے تو سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 انچ کی 4 کیلیں لے لینی ہیں، اور اگر آپ کو بازار سے لوہے کی 6 انچ کی 4 کیلیں نہیں ملتی تو آپ نے لوہار سے 6 انچ کی 4 کیلیں بنوا لینی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 کیلوں پہ عملیات پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 دن کا یہ عمل کرنا ہے، اور 11 دن کے عمل کے دوران آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں تو ایک ایک کر کے میں بتاتا جاتا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک کیل لینی ہے، اس کیل کے اوپر آپ نے قرآنی آیتیں تلاوت کرنی ہے۔ تو آپ نے پہلی کیل کے اوپر سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 سے لے کر 121 تک پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اور پھر آپ نے اس کیل کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری کیل لینی ہے، دوسری کیل کے اوپر 41 مرتبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 دم کرنی ہے۔ پھر آپ نے تیسری کیل لینی ہے اور اس پہ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک تلاوت کرنی ہے 41 مرتبہ، اور اس کو دم کر لینا ہے کیل کو۔ پھر آپ نے چوتھی کیل لینی ہے اور اس پہ سورہ صافات کی آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک 41 مرتبہ پڑھ کے چوتھی کیل پہ دم کر لینا ہے۔ اب آپ کی 4 کیلیں ہو گئیں تیار، جو کہ آپ نے 11 دن تک یہ عمل روزانہ کرنا ہے اور کیلوں کو دم کرتے رہنا ہے۔ کیلوں کا عمل آخری 11ویں دن کیا جائے گا، لیکن 11 دن تک ان کیلوں کو پڑھنا ضرور ہے۔ اور پھر جو آپ نے اپنی دکان میں یا اپنے گھر کے اندر یہ عمل جب کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کاروباری جگہ کا بتاتا ہوں۔ جس جگہ آپ کاروبار کرتے ہیں اس جگہ جو آپ کی مین سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ نے اذان کہنی ہے۔ جیسے کہ میں بیٹھا ہوں فار ایگزامپل سیٹ کے اوپر، اور پھر میں کہوں گا اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے اذان کرنی ہے۔ اذان کہنے کے بعد پھر آپ نے جو صورتیں کیلوں پر پڑھی تھیں 41 مرتبہ، یہ ساری صورتیں اور ان کی آیتیں ایک ایک مرتبہ آپ تلاوت کریں گے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے۔ وہ پانی اپنے تمام آفس کے کلیگز کو بھی پلانا ہے اور وہ خود بھی پینا ہے، اور تھوڑا سا پانی بچا کے دکان کے یا کاروبار والی جگہ کے چاروں کونوں پر اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ عمل روزانہ 11 دن تک جاری رکھیں گے۔ جب آپ کا یہ عمل 11 دن تک جاری ہونے کے بعد مکمل ہو جائے گا تو 11ویں دن جب آخری مرتبہ آپ اپنی کیلیں دم کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی کاروبار والی جگہ پر سیدھے ہاتھ سے کیل لگانا شروع کرنی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کی دکان ایسے میں کھڑا ہوں اور آپ کی دکان شروع ہوتی ہے تو سیدھے ہاتھ کی جگہ سے آپ پہلی کیل لگانا شروع کریں گے، اوپر کی طرف پہلی کیل ٹھوکیں گے اور پڑھیں گے آیت الکرسی۔ پھر دوسری کیل ٹھوکی جائے گی سیدھے ہاتھ کے دوسرے کونے کی طرف، اور پھر دوبارہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور اسی طرح الٹے ہاتھ کی کونے پر اور پھر الٹے ہاتھ کے شروع کے حصے پہ چاروں کیلیں اپنے کاروبار کی جگہ پر اس طرح سے ٹھوکیں گے اور ہر مرتبہ پہ آیت الکرسی تلاوت کریں گے۔ تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر کوئی بھی کڑک سے کڑک بندش بھی اگر کسی نے لگائی ہوگی آپ کے کاموں میں رکاوٹ کے لیے تو وہ ٹوٹ کے نست و نابود ہو جائے گی باذکر الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی پاور ہے، انسان اگر اس کو سچے دل سے اور عقیدت سے اور صحیح طریقے سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد حاصل ہوگی اور وہ شفا یاب ہوگا۔ تو آپ کسی بھی روحانی مسئلے سے ریلیٹڈ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور فری استخارے کے لیے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
روحانی محفل کا انعقاد ہر مہینے کیا جاتا ہے، تو اس میں اپنا دعاؤں میں نام شامل کرانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنا نام اور ملک و شہر کے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام ہی لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو نئے دیکھنے والے آئے ہیں تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز اور عملیات والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔